फेडरल टैक्स ombudsman रिपोर्ट 2021 की फेडरल टैक्स ombudsman जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जाज साहब ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पेश की। इसके बारे में एक तकरीब प्रेसिडेंसी में अरेंज की गई जिसमें सदर मुमलकत मौजूद थे और पूरे पाकिस्तान से FBR के नुमाइंदे, बिजनेस कम्युनिटी के लोग और बाकी वो तमाम अहबाब भी मौजूद थे जिनकी कंप्लेंट्स पिछले एक साल में रिजॉल्व की गई। ये एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इसलिए था कि FTO पे जिस तरीके से लोगों ने कॉन्फिडेंस शो किया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। इस तकरीब की डिटेल हम आपको पेश करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलाते कुरान पाक के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब डॉक्टर फयाज अब्दुल्ला साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.
ذکر اس ہستی کا جو رحمت للعالمین ہے، وہ دانائے صبح خط الرسل مولائے کل، جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغ فات یہ سینہ، نگاہ عشق و بستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ خواتین و حضرات، میں آپ تمام کو آج خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارا یہ سیمینار ہماری فیڈرل ٹیکس امبڈسمنٹ کی اینول رپورٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ رپورٹ فیڈرل ٹیکس امبڈسمنٹ جناب ڈاکٹر آصف محمود جاز صاحب نے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو پریزنٹ کی۔ اینول رپورٹ پچھلے ایک سال کی کارکردگی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ایک کمپیریزن بھی ہوتا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ ہم نے کیا اچیو کیا، کہاں ہم بہتری لے کے آئے اور کہاں پیچھے رہ گئے، اور یہ ایک یارڈ اسٹک بھی ہے اور ایک ایسا پیرامیٹر بھی ہے جس میں آنے والے سالوں کے لیے ہمارے گول سیٹ ہوتے ہیں۔ اس اینول رپورٹ میں ایک ڈاکومنٹری ہم نے تیار کی جو کہ ایک پریزنٹیشن ہے، اٹس ویری بریف بٹ فیری آل، دی ڈاکومنٹری آن دی اینول رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وفاقی ٹیکس محتسب کا ادارہ سال 2000 میں وجود میں آیا۔ اس ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد ٹیکس گزاروں اور عوام کو ایک ایسے نظام کی فراہمی تھی جس کے ذریعے FBI کے اہلکاروں کی بد انتظامی کے خلاف فوری اور بلا معاوضہ انصاف مہیا کیا جا سکے۔ سال 2021 کی سالانہ کارکردگی رپورٹ وفاقی ٹیکس محتسب جناب ڈاکٹر آصف محمود جاز صاحب نے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو پیش کی۔ سال 2021 میں وفاقی ٹیکس محتسب کے دفتر کی کارکردگی کی چند تفصیلات اور موازنہ پیش خدمت ہے۔ گزشتہ سال کل 2705 شکایات میں سے 504 تفتیش کے دوران اور 2201 تفتیش کے بعد نپٹائی گئیں، جبکہ اکتوبر سے دسمبر 2021 کے صرف 3 ماہ میں 986 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ پچھلے ایک سال میں ہم نے کافی زیادہ کسٹمز کی شکایات وصول کی ہیں اور بہت سی شکایات پر تحقیقات بھی کی ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی ٹیکس محتسب صاحب نے بہت سے ایسے کیسز میں جو میڈیا کی طرف سے یا کسی اور ادارے کی طرف سے ان کی توجہ میں لائے گئے، ان پر از خود نوٹس بھی لیا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم کیس کراچی کسٹمز میں کلیئرنس میں رکاوٹوں کے بارے میں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ FTO کی جو فائنڈنگز ہیں شوگر کیسز میں، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائیں تو پاکستان میں جو براڈنگ آف ٹیکس بیس ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا، جو پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں ان کی رجسٹریشن میں اضافہ ہوگا، اور الٹیمیٹلی ریونیو میں ایک بہت پوٹینشیل اضافہ ہوگا۔ ٹیکس کے لحاظ سے شکایات کا تناسب اگر دیکھا جائے تو اس میں 1666 انکم ٹیکس، 544 سیل ٹیکس، 604 کسٹم ڈیوٹی اور 7 فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق ہیں۔ پچھلے سال سفارشات پر عمل درآمد کا تناسب بڑھ کر 88.15% رہا، اور اس کے علاوہ از خود کیسز کی شرح میں بھی نمایاں اضافہ ہوا۔ سفارشات کی عمل درآمد پر FBI کی طرف سے 8,499.11 ملین روپے کے ریفنڈ ادا کیے گئے۔ ادارے میں موصول شکایات کے نپٹانے کا اوسط وقت 68 دن سے کم ہو کر 2021 میں 57 دن ہو گیا، جو اب مزید کم ہو کر 40 دنوں پر آ گیا ہے۔ سال گزشتہ میں ٹیکس گزاران کی رہنمائی کے لیے ریکارڈ 74 آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ FTO کے ادارے کو مزید فعال اور مؤثر بنانے کے لیے FTO TV، FTO موبائل ایپ اور SMS کوڈ
9386 भी मुतारफ करवाया गया ताकि टैक्स दहिंदगान को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी टैक्स महोत्सव की सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट हमने सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अलवी साहब को पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की और हमारे लिए तमानियत का बाइस है कि सदर पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल यानी 2021 के दौरान हमारी फेडरल टैक्स महोत्सव की कारकर्दगी को सराहा। ये फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन का जो इदारा है, आसिफ जा साहब इसके मुतसिब हैं, तो बेहतरीन इदारा है। इसमें पिछले साल तकरीबन 3500 एप्लीकेशंस आई, जिसमें से 2800 या 900 के करीब फटाफट हल हो जाती हैं और 60 दिन के अंदर, कभी कभी दिनों में, कभी कभी सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर। पिछले साल ज़्यादातर हमारा फोकस रहा कि टैक्स पेयर्स को, टैक्स दहिंदगान को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए, उनके जो रिफ़ंड के केसेस होते हैं उनका फौरी हल किया जाए। जहाँ गलत रिफ़ंड दिया गया था, मशहूर केस एक 123 मिलियन का रिफ़ंड जाली तौर पे नाजायज़ दिया गया, उसको हमने ओन मोशन के ज़रिए डिटेक्ट किया और इस तरह हमने मेगा करप्शन केसेस को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की है। और फोकस यही रहा कि मैक्सिमम फौरी इंसाफ, सस्ता इंसाफ और बिला मुआवजा इंसाफ उनकी दहलीज पे पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया। हम for a certain position we look for the best people, but we ignore the fact that best people have to be the right people. और जब सही लोग सही जगहों पे अपॉइंट किए जाते हैं, उसका फर्क ये है कि पिछले साल का जो आखिरी क्वार्टर था, जिसमें फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब ने चार्ज संभाला, ये वो 3 माह थे जहाँ पे वाज़ेह फर्क आपको नजर आता है। और उसकी वजह ये है कि डॉक्टर साहब की बैकग्राउंड टैक्स की थी। वो तमाम बॉटलनेक्स, मुश्किलात जो लोगों को सामना करने को मिलती थी, उसको समझते थे। और यही वजह है कि आपने एक फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और टाइम 60 दिन लगता था, उसको 40 दिन में किया। दिस इज द क्रेडिबिलिटी व्हेन अ राइट पर्सन इज एट अ राइट पोस्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल फेडरल टैक्स ऑम्बुड्समैन जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहब से कुछ टाइम और अपने ख्यालात का इज़हार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम जनाब इज़्ज़त मआब डॉक्टर आरिफ अलवी, सदर जमहूरिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इंश्योरेंस महोत्सव मैडम कशमाला तारिक साहिबा, वुमेन महोत्सव, सेक्रेटरीज़ और अज़ीज़ दोस्तों, हमारे एडवाइज़र्स, और एक नई जोहत हमने जो मुतारफ़ करवाई कि हमारे ऑनरेरी एडवाइज़र्स जो बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, और उनका हमें बहुत फ़ायदा हुआ गुज़श्ता 9 मंथ के दौरान कि बिज़नेस कम्युनिटी से लोग जो शाये होते थे एफ़टीओ के पास आने में कि एफ़टीओ के पास जाएंगे पता नहीं मसला हल होगा कि नहीं, कस्टम वाले या इनकम टैक्स वाले तंग करना शुरू कर देंगे, तो दे प्रूव्ड ए ब्रिज बिटवीन अस एंड द टैक्स पेयर। उनकी वजह से हमारे पास लोग आना शुरू हुए। बात ये थी कि 29 सितंबर को जब मैंने सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी से एफ़टीओ का ओथ लिया, तो शाम को, क्योंकि उसी दिन नोटिफिकेशन हुआ था और उसी दिन ही शाम को ओथ टेकिंग हो गई, तो घर मैंने बच्चों को फ़ोन किया तो बच्चे कहने लगे कि बाबा हमें तो पता ही नहीं कि एफ़टीओ ऑर्गेनाइजेशन भी कोई पाकिस्तान में है। तो यानी कि एफ़टीओ के बारे में ये एक पढ़े लिखी फैमिली में भी ये तसव्वुर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओथ वाले दिन ही मैंने सदर पाकिस्तान से वादा किया था कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को एक पब्लिक फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, इसकी आउटरीच करेंगे सदर पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक। हम मुल्क के एक एक जगह पे गए, छोटे शहरों में गए, बड़े शहरों में गए, कस्टम स्टेशन पे हम गए, इसमें मेरे एडवाइज़र्स ने और फिर ये हमारे जो ऑनरेरी एडवाइज़र्स हैं इन्होंने भरपूर मेरा साथ दिया। तो हमने लोगों को बताया कि एक इदारा है। पहले तो लोगों को एफ़टीओ का पता नहीं था, फिर उन्हें एहसास होता था कि अगर एफ़टीओ के पास जाएंगे तो कहीं हमारा पिछले खाते ना खुल जाएं और हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। तो हमने इस बात को
لوگوں کو بتایا, لوگوں کو سمجھایا, اور آج اس کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ آج 13 جون ہے. 13 جون تک ہمارے پاس, ورنہ پچھلے 10 سال کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ جو کمپلینٹس تھی 2100, 2200, 2300, ایک سال جو 2020 کا ہے اس میں 31 یعنی 3100, 3000 کمپلینٹس تھیں. آج 13 جون جبکہ 6 مہینے بھی نہیں ہوئے, ہمارے پاس 2500 اپلیکیشنز جو ہیں رجسٹر ہو چکی ہیں, اور ان میں سے اللہ کی مہربانی سے میرے ایڈوائزرز کا اس میں بہت زیادہ رول ہے, اور 2200 ڈسپوزل ہو چکی ہیں. 13 جون تک 2200 ڈسپوزل ہو چکی ہیں, جبکہ اینول رپورٹ میں نے صدر صاحب کو جو پیش کی تھی کچھ دن پہلے, تو اس میں بتایا گیا تھا کہ ہماری 2800 پورے سال میں ہوئی ہے. اور انشاءاللہ صدر پاکستان سے میں آج اس کی تقریب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ 5000 سے اوپر جائیں گے. اور پھر بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنا ایک مقصد نہیں ہے, فیصلے پہ پہرا دینا اور اس کو انشور کروانا. جو صدر پاکستان نے ہمیں میسج دیا ہمارے FTO TV کے لیے, تو اس میں یہ ہم نے بہت سارے پرابلم, میں نے ایز اے ٹیکس محتسب دیکھا کہ بہت سارے پرابلم ہیں ایک سمپل ٹیلی فون کال سے حل ہو جاتے ہیں. فون کر کے جب بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, ابھی ایک بندے کا 6 مہینے سے مسئلہ رکا ہوا تھا کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے وہ نکل گیا ہوا تھا, تو میرے پاس آیا سائن ہونے کے لیے, اس کا ڈیسیجن آیا, تو میں نے ڈیسیجن دیکھا تو میں نے کہا جی اس میں 1000 روپے کا مسئلہ ہے کہ وہ 1000 روپیہ ادھر سے اس نے بیچارے نے کمپلینٹ کی, اس نے وکیل کو بھی پیسے دیے, دوسرا پھر بھی FBR سے ایڈوائزر صاحب کی طرف سے ریکمنڈیشن آئی کہ وہ اسے ٹیکس پیئر کو کہا جائے کہ 1000 روپیہ جمع کروا دے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو میں نے آئی پک اپ دا فون, میں نے پرال والوں سے بات کی, میں نے کہا یار یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پیسے ہم جمع کروا دیں 1000 روپیہ اس کی طرف سے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اوکے سر مسئلہ ہو جائے گا. بلکہ وہ پرال والا بھی اشفاق کریڈٹ گوز ٹو, وہ اتنا موٹیویٹ ہوا, کہتا سر میں جمع کروا دیتا ہوں پیسے. وہ پیسے 1000 روپیہ اس کا جمع ہوا, وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ گیا, فوراً اس کا مسئلہ حل ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کی. اور ہم نے کوئی FBR سے کوئی ہماری لڑائی نہیں ہے, ہم تو سپورٹ کر رہے ہیں FBR. ابھی شوگر کیسز ہوئے, براڈننگ آف ٹیکس بیس کی بات ہوتی ہے, ہم یہ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ ہونے چاہیے. ہم نے بہت اچھی ریکمنڈیشن, تنویر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بہت اس پہ کام کیا, اور ہم نے ڈیلرز کو, ذخیرہ اندوزوں کو, ڈسٹریبیوٹرز کو, سب کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لینے کے لیے بہت ساری سفارشات دیں. FBR نے اس کے خلاف صدر پاکستان کے پاس ریپرزنٹیشن کر دی, وہ ان کا حق ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, مگر الحمدللہ صدر پاکستان نے ہماری 25 جو FBR کی جو ریپرزنٹیشن تھی ان کو ریجیکٹ کیا, اور اس کے لیے اس ایک پہ ایک ہماری سفارشات پہ FBR انشاءاللہ وی آر ٹرائنگ کہ اس پہ مدد, اس پہ پوری طرح منوان عمل ہو, تو اس سے ٹیکس نیٹ میں بہت سارا اضافہ ہو جائے گا. اور شوگر کی باتیں, شوگر مافیا, شوگر انڈسٹری میں یہ ڈیلرز اور اسٹاکسٹ اور اس طرح بروکرز یہ جو کام کرتے تھے, سب پہ قابو پا رہے, یہ سارے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو فوری فیصلہ, جیسے FTO کا لوگو ہے کہ فوری فیصلہ, آپ کی دہلیز پہ فیصلہ, جیسے ہم نے لکھا ہوا ہے, آج کے سیمینار کا موضوع بھی ہے. ہم چھوٹے شہروں میں گئے, چھوٹے شہروں میں ہم نے اپنے آفسز قائم کیے, سکھر میں, ایبٹ آباد میں, اور سرگودا میں, سیالکوٹ میں. وہاں سے ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں, اور سارے ایڈوائزر آج موجود ہیں کہ ملک کے کونے کونے سے, جیسے صدر پاکستان نے سوزوکی گاڑیوں کے کیس میں ہمارے فیصلے کو اپ ہولڈ کیا, تو آج بھی کچھ لوگ, میڈم سیما جو اس کیس کو دیکھ رہی تھی, وہ چیک لے کے آئی ہوئی ہیں, جو ریفنڈ کے چیک جو جن کو جاری ہو گئے ہیں. یعنی ایک فیصلے سے کتنا 10,000 سے زیادہ کنزیومرز کو فائدہ ہوا, جنہوں نے ٹیکس زیادہ دیا ہوا تھا وہ ان کو واپس ہونا شروع ہو گیا ہے, یعنی کہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور ان کو 600 ملین جو ٹیکس ہے یہ واپس ملے گا. اس طریقے سے میگا کرپشن کیسز, ہم الحمدللہ ملکی ریونیو کی لیکیجز کو بھی ہم روک رہے ہیں, اور اس میں جو ریفنڈ, ایک تو جو جائز ریفنڈ ہے وہ ایکسپورٹرز کا, مینوفیکچررز کا, اس کا حق ہے کہ اس کو مناسب موقع پہ
فوری طور پہ ایز پر رولز اس کو ریفنڈ ملنا چاہیے. مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غلط ریفنڈ نہ چائنیز کمپنی کا جیسے ریفنڈ تذکرہ ہوا ڈاکومنٹری میں بھی کہ 123 ملین کا ناجائز ریفنڈ ہوا, تو وہ اس پہ ہم نے پیرا دیا, اس کو روکا. ابھی ہم انٹرنیشنل NGOs کا ایک کیس ہم نے ڈیٹیکٹ کیے, اس پہ ہم نے کام کیا. 620 ملین ہمارے 6 کیسوں میں ہمارے کہنے پہ FBR نے ڈیمانڈ ریز کی اور انشاءاللہ وہ پیسے جمع ہو جائیں گے. FTO ایک کال اوے ہے. ہمارا FTO کا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے, ہماری ویب سائٹ بھی موجود ہے, ہمارا 9386 4 ڈیجٹ کوڈ بھی موجود ہے. آپ آئیں اور ماشاءاللہ اب چھوٹے شہروں سے, اور ہم نے میں نے ایڈوائزرز کو کہا ہے کہ آپ نے ٹیکس پیئر کو عزت دینی ہے. ٹیکس پیئر کے لیے میں نے آتے ہی سب سے پہلا کام جو کیا, ایک کوڈ آف کانڈکٹ لکھا اور سارے ایڈوائزر کو بلایا کہ ٹیکس پیئر اومبرڈسمین, فیڈرل ٹیکس اومبرڈسمین جو ہے یہ بزنس مین فرینڈلی ادارہ ہے. ہم وی آر ایڈوکیٹس. ہو میں نے ایڈوائزرز کو کہا ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, جو آپ کے پاس کمپلیننٹ آتا ہے وہ آپ کے لیے اس کو عزت دینی ہے, احترام دینا ہے, اور اس کا ایڈوکیٹ بن کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس سلسلے میں مقصد کیا ہے, اس ملک کی خدمت کرنا ہے, اس ملک کے ٹیکس پیئر کو عزت دینی ہے. اس ملک کی وجہ سے ہم ہیں, آج ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کی مدد کرنی ہے. FBR کا بھی مقصد ٹیکس ریونیو میں اضافہ کرنا ہے. ہمارا مقصد بھی ٹیکس ریونیو میں لیکیجز کو روکنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس پیئر کو عزت دینی ہے, اس کا مسئلہ حل کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم صدر پاکستان کی رہنمائی میں ٹیکس پیئر کو عزت دیتے رہیں گے, ان کے مسائل حل کرتے رہیں گے. تو آپ سب لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا میسیج دور دور تک پہنچائیے, اور لوگوں کو بتائیں کہ فیڈرل ٹیکس اومبرڈسمین کا ادارہ جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے, ملک میں ایسا لیگل فورم ہے جہاں گھنٹوں میں منٹوں میں فیصلہ ہوتا ہے. ایک فون کال سے, جیسے الماس صاحب نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہوا کہ ایک ٹیکس مین, جو میرے لیے بڑی آج تمانیت کا باعث ہے کہ میرے کسٹم میں مینٹور اور ریاض ملک صاحب جو ہمارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین بھی رہے, آج وہ موجود ہیں, یاسین طاہر صاحب موجود ہیں. ان سب لوگوں سے میں نے سیکھا, ان کی سرکردگی میں, ان کی چیئرمین شپ میں کام کیا. تو انہوں نے بھی یہ بھی سناتے تھے کہ بھئی ٹیکس پیئر جو آپ کے پاس آتا ہے اس کا مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے, ان کی بات سننی ہے. بہت سارے پرابلم لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بات جہاں تک پہنچنی ہے وہاں تک پہنچتی نہیں ہے. تو میرے ایڈوائزرز ہم اویلیبل ہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے, ٹیکس پیئر کی خدمت کرنے کے لیے. ابھی سہیل الطاف صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جو بجٹ آیا ہے اس میں رینٹل انکم پہ ٹیکس لگ گیا ہے, وہ اس پہ بھی ہم ایک سیمینار کریں گے. ہماری ایڈوائزری کمیٹی کی ریگولر میٹنگ ہوتی ہیں, ہم پھر ایڈوائز کرتے ہیں, پروپوزلز بھیجتے ہیں FBR, اس کے مطابق پھر FBR سے ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے لاگو کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا. بنیادی مقصد FBR کا بھی ریونیو میں اضافہ کرنا ہے, ملک کو مضبوط بنانا ہے, اور FTO کا بھی مقصد یہی ہے. تو آپ سب لوگوں کا, صدر پاکستان کا, میرے ایڈوائزرز کا, اور جو گیسٹ آئے ہیں جو ہمارے بزنس ایڈوائزرز ہیں, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. میں بہت شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا, وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ہمیں موقع دیتے رہتے ہیں کہ ان کے سامنے اپنا متوازن نظر رکھیں. اور میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں, میں اور میرے کولیگز, میرے ایڈوائزرز, کہ ہم زیادہ دل جمی سے کام کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسانیاں پہنچائیں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر آصف مجاز صاحب. خواتین و حضرات, صدر مملکت ہمارے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ تو ہیں, لیکن ہمارے ادارے کے مینٹور بھی ہیں. ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہماری آواز میں آواز ملاتے ہیں, اور جو انسپریشن ہمیں ان سے ملتی ہے وہ ہمیں تقویت کا باعث اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہم واپس جا کے اور محنت کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے وہ جو گول اور ٹارگیٹ جو صدر مملکت کے ہمیں دیے ہم نے ان کو اچیو کریں. آپ کا میسج جو ایکٹیو ٹی وی کے لیے صدر مملکت آپ نے دیا,
ہماری آؤٹ ریچ کے لیے بیسٹ میسج جو ہر جگہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں ہم اسے براڈ کاسٹ کرتے ہیں، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہی ایک حامی چاہیے ادارے اور ادارے سربراہ کے لیے۔ کے درمیان میں ریکویسٹ کروں گا آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علی صاحب سے تشریف لائیں اور خطاب کریں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم آصف نور جاہ صاحب، وفاقی ٹیکس محتسب پاکستان، صدر اور عہدیداران چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، معززین ٹیکس بار ایسوسی ایشن، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ آج جو پروگرام آگہی کے حوالے سے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کے ہر کام کے اندر لوگوں کو علم پہنچ جانا بہت بڑی ایکسرسائز ہے۔ ہر معاملے کے اندر کثر اچھے خیالات کے حوالے سے، اچھے کاموں کے حوالے سے دنیا میں ہر جگہ کثر یہی ہے۔ ابھی میں ایک میسیج ریکارڈ کر کے آ رہا ہوں جو ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن کا ہے، اور وہ مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دے رہے تھے، میں اس کا صدر بھی رہا تھا 2005-06 کے دوران۔ تو اس میں بھی میں یہی بات کہہ کر آیا کہ لوگوں کو دنیا کے اندر اگر اپنے اورل ہیلتھ کی آگہی ہو جائے تو بہت ساری بیماریاں کم ہو سکتی ہیں، بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو گیپ ہے یہ ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا، مگر جو ایفیشینٹ ادارے ہیں وہ اس کمیونیکیشن کو بہتر کر کے کامیابی حاصل کرتے رہیں گے۔ علم بڑھتا جائے گا، ٹیکس کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، ٹیکس کے انداز بڑھتے چلے جائیں گے، ٹیکس کے راستے اور بھی اس کو حل کرنے کے بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک مسلسل تگ و دو ہے کہ لوگوں تک آپ کی یہ بات پہنچنی چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں وفاقی ٹیکس محتسب صاحب کو اور ان کے ادارے کو کہ بڑی ایفیشنسی کے ساتھ انہوں نے جو یہ کیسز بڑھ رہے ہیں، یہ صرف اس آگہی کی بہتری ہو رہی ہے، اور اس آگہی کے حوالے سے میرے پروپوزل ہیں جو بعد میں دوں گا۔ مگر سب سے پہلے میں جس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دراصل ٹیکس کے حوالے سے میرے پاس مختلف بزنسز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ماشاء اللہ، لیٹ می ریکگنائز دا انشورنس محتسب اینڈ وومن ہراسمنٹ محتسب، آپ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں جب بھی اداروں سے ملتا ہوں، چیمبر سے ملتا ہوں، یا جب ٹیکس لگتا ہے تو ٹریڈر سے ملتا ہوں، تو سب لوگ یہ کہتے ہیں دبے الفاظ میں کہ ہم ٹیکس تو دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، صرف وہ چاہتے یہ ہیں کہ ٹیکس کو ذرا سا ڈیلے کر دیا جائے۔ اچھا، وہ حکومت کبھی تیار ہوتی ہے، کبھی نہیں تیار ہوتی، اور یہ ڈیلے والا معاملہ جو ہے اگلے سال لگا لینا، یہ 70-75 سال سے اگر اخباروں کو آپ دیکھ لیں تو مسئلہ یہی ہے کہ لوگ ٹیکس دیں، اور جب ٹیکس کے لیے معاملات بڑھتے ہیں تو لوگ شکایات کرتے ہیں۔ تو ٹیکس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جن ممالک کے اندر ان کے مقاصد کی آگہی ہو چکی ہے وہاں لوگ اس پر ریزسٹنس کم کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سرکار نے کچھ کام کرنے ہیں آرگنائزیشن کے اچھا، اس کام کے لیے اس نے پیسے لینے ہیں، اور وہ پیسے لے کر کرتی کیا ہے؟ وہ پیسے لے کر ایک کلاس فرق ہوتا ہے جس کے اندر جو رئیس ہیں اس سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں، جو بیچارے غریب ہیں ان کے معاملات پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اور سرکار کا فرض یہ ہے کہ اگر یہ فرق انسانوں کے اندر رئیس اور غریب کا جیسا بھی ہے تو اوپر سے وہ ٹیکس کر اس طرح سے خرچ کرے آبادیوں کے اوپر کہ اپارچونیٹیز کے حوالے سے ہر نوجوان کے لیے ایکول اپارچونیٹیز تعلیم کی، صحت کی اور میرٹ ان جابز کی آ جائے۔ وہ جنریشن کو برابر کرتی ہے، حکومت جنریشنز کو برابر کرتی ہے، اس لیے وہ ٹیکس لیتی ہے۔ اور یہ ٹیکس کا کانسیپٹ کوئی نیا تو نہیں ہے، یہ تو چند ہزار سال پرانا ہے۔ جیسے ہی پیسے کا سرکولیشن شروع ہوا اسی طرح سے ٹیکس۔ اور اس حوالے سے آپ سے ذکر کروں کہ جو والنٹری ہے وہ تو بڑا اچھا ہے اور اس کی بڑی قدر ہے، اور اس کا میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ ہے مثال کے طور پر خیرات، اور لوگ خوب کرتے ہیں، یعنی جن کو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا پروپورشن ہے جو خیرات لوگ کرتے ہیں، دیٹ از اے والنٹری ٹیکس، اپنے اوپر لگاتے ہیں کسی غربت کے حوالے سے، کسی بیماری کے حوالے سے، کسی نہ کسی انداز سے، اور ایک کمپلشن ہے۔
تو اسلامی ریاست کے اندر کمپلشن وہ زکوٰۃ فار ایگزامپل اینڈ ادر پاسبل ٹیکسز. اچھا جو کمپلشن ہے وہ تو بڑا اہم ہے. اور خیرات اور زکوٰۃ کے 2 واقعات آپ کو سناؤں گا جو اسلامی ریاست کے حوالے سے بڑے اہم ہیں. خیرات کا معاملہ تو آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت عثمان نے اپنی آدھی جائیداد دے دی, حضرت ابوبکر نے اپنا سب کچھ دے دیا. تو ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے جنہوں نے خیرات کی تھی بڑے لوگ, تو ان کے لیے حضور نے کہا تمہارے لیے جنت ہے. تو ایک مزدور آیا, اس نے کہا جی میرے لیے کیا ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کو, یہ سب بڑے لوگوں کے کام ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جو روزی کماتے ہو کل لے کر آنا. تو وہ جب روزی لے کر آیا تو اس میں بہت تھوڑا سا حصہ حضور نے کہا کہ تم بھی اسی جنت کے شریک ہو گئے جس جنت کے اندر لوگ خیرات کر کے جاتے ہیں. خیر یہ تو ایک واقعہ یہاں کھڑے کھڑے مجھے یاد آیا, جو چیز میں لکھ رہا تھا وہاں بیٹھا ہوا. تو زکوٰۃ کے لیے تو انفورسڈ کلیکشن ہے, خیرات جو لوگوں نے دے دی. تو ایک اور واقعہ خیرات کا یاد آتا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اچھا کیوں میں یہ واقعات کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں؟ دیز آر انسپریشنز فار اے مورل اینڈ ایتھیکل سوسائٹی, جو پاکستان ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ جیسا پاکستان بنے. تو اس کے اندر حضور نے یہ کہا کہ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. تو ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں, میں آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہوں. تو حضور نے اپنا ہاتھ دیا ان کے ہاتھ میں. تو انہوں نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضور نے کہا ہاں, اللہ کا ایک نظام ہے جس کے اندر وہ اپنے بندوں کے لیے اسی دنیا کے اندر لوگوں سے لے کر ادھر خیرات کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری مال کی بھی ضرورت ہے, اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ایک باغ ہے اور اس کے اندر اتنے 100 پیڑ ہیں کھجور کے, اور وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. اور گھر گئے اور اپنی بیوی کو باہر سے ہی آواز دی, گھر بیچ میں تھا باغ میں, دور سے آواز دی کہ تم باہر آ جاؤ, اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ, یہ گھر میں نے اللہ کو قرض دے دیا. سبحان اللہ. یہ ہے اسپرٹ ہے نا, جس کو ہر زمانے کے اندر, چاہے عیدی ہو چاہے بڑے اور مخیر ہوں, ہر زمانے کے اندر لوگ انکریج کرتے ہیں کہ یار یہ والنٹری خیرات کرو, خاص طور پر جن کے پاس پیسہ ہے. اچھا زکوٰۃ جہاں پر آپ آ جاتے ہیں, جہاں پر FBR آ جاتا ہے, زکوٰۃ میننگ آل ٹیکسز, وہاں پر کمپلشن ہے. اور میں نے پچھلے دنوں پارلیمنٹ کے اندر ایک قرآن کی آیت کوٹ کی جس کا تعلق اس کمپلشن سے ہے, اور وہ آیت تھی فیک نیوز کے اوپر. میں سمجھتا ہوں وہ آیت یہ تھی کہ کوئی خراب خبر تم کو سنائے تو احتیاط کر لو, کنفرم کر لو, قبل اس کے کہ قوموں میں لڑائی ہو اور بعد میں لوگ پچھتائیں. مگر اس کا اوریجن کیا تھا, یہ نزول کی وجہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حضور نے کسی آبادی سے اطلاع ملی کہ وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے سے انکار کر رہے ہیں, جزیہ دینے سے انکار کر رہے ہیں. تو حضور نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا, وہ ڈیلیگیشن کسی آبادی میں گیا, باہر پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں نے کہا یہ تمہیں قتل کر دیں گے اگر اندر گئے. وہ واپس آ گئے. مین وائل اللہ تعالیٰ نے صحیح خبر حضور کو اطلاع دی کہ ایسا کوئی کیفیت نہیں ہے. تو حضور نے یہ کہا کہ فیک نیوز کو اینالائز کرو. دنیا میں آج کل فیک نیوز بہت ہے. تو زکوٰۃ کے اندر کمپلشن ہے. تو آپ جب جس دائرۂ کار میں آ گئے, جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اس کا خراب استعمال بھی دیکھتے ہیں. انسان ہے ہی ایسا, کوئی فرق نہیں ہے. دنیا کے اندر آج آپ دیکھ لیجئے, جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ اس کو امورلی اس کو استعمال کر رہا ہے. چاہے وہ ہندوستان کے تازہ واقعات ہوں, آج میں جب پڑھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ گھروں کو گرایا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دیر از نو جوڈیشری ٹو لک انٹو اٹ. کوئی ثابت تو کرے کہ اس نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا گھر گرا رہے ہو. تو دنیا کے اندر انصاف جیسی کیفیت ہے نہیں, امپوز کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارہ جو ٹیکس کے حوالے سے ایک کوآپریشن کے لیے راستہ کھولتا ہے, وہ ایک انصاف کے لیے دروازہ کھولتا ہے. مگر آج صبح میں ہر روز صبح سے یہ آپ کے کیسز جو اپیلز کے طور پر آتے ہیں ان کو میں حل کرتا ہوں. تو ایک پرانا واقعہ ہے جو مجھے سنا کر بڑا مزہ آتا ہے, پچھلے سال کا ہے شاید, کہ ایک میرے پاس
ایف بی آر کی اپیل آئی، اور وہ اپیل اس بات پر تھی کہ ایک صاحب نے 2333 روپے کا ٹیکس ان پر لگا، کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے 80 ایئر اولڈ. انہوں نے کہا کہ جی میرے اوپر 2333 روپے کا ٹیکس نہیں بنتا. تو انہوں نے کہا اچھا تم ڈاکومنٹس بھیجو. تو انکم ٹیکس آفیسر نے ڈاکومنٹس دیکھ کر کہا کہ نہیں بنتا ہے. انہوں نے وہیں اپیل کی، وہاں پر انہوں نے کہا نہیں بنتا ہے. پھر وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں بنتا. پھر میرے پاس آ گیا 2333 روپے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہوں گے اس فائل کے چلنے میں. پھر میں نے ہیئرنگ کی اور مجھے اتنا افسوس ہوا اس بات پر، میں نے ان کی کھچائی کی کہ یار معاف بھی تو کر سکتے تھے نا 2333. یہ سوچ لو کہ یار یہ چیز میں لینے جا رہا ہوں، یہ 10 روپے کی چیز ہے، یہاں 20 روپے کی ملتی ہے، مگر لینے جاؤں گا تو 2000 روپے خرچ ہو جائیں گے. 10 روپے کی بچت ہوگی مگر 2000 خرچ ہو جائیں گے. تو کچھ ہوش تو کرو. تو یہ جو مس کیریجز ہے نا کہ فائل کے غلام ہیں جناب، دستخط کیا اور بھیج دیا، نہیں جی ہم اجازت نہیں دیتے. اصولی بحث، یہ کوئی اصولی بحث ہے یار؟ کتنے کو آپ معاف کرتے ہیں؟ کروڑوں. یہ کوئی اصولی بحث ہے؟ 2333 روپے آپ صحیح انداز سے معاف نہ کریں تو یہ تو پرانا تھا. آج کے 2 کیسز کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں جو میں فیصلہ کرتا ہوا ابھی آپ کے پاس آیا، اور آج 15-20 ابھی اور ہیں، واپس جا کر ضرور کروں گا. میں ہر کیس کو خود پڑھتا ہوں جو اپیل کے طور پر آ جاتا ہے، میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے. تو ایک کیس ہے، کہیں شاید فیصل آباد کا ہے شاید، مگر وہ ہے 3 دکانوں کا. ایک آدمی کی 3 دکانیں ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ نہیں ہے ہر دکان، لہٰذا مجھے اس ٹیکس ریجیمن میں مت ڈالو، یا 1000 اسکوائر فٹ سے کم کی ہیں اس میں ڈالو. اچھا جی اب یہ فائل چل رہا ہے کہیں نہ کہیں ہے. اچھا کیا سمپل فیصلہ ہے جو میں نے دیا؟ سمپل فیصلہ ہے، میں نے کہا جاؤ بھائی ناپ لو اور ناپ کر مجھے بتاؤ کہ کیا ہے. بھائی اس سے زیادہ سمپل کیا بات ہو سکتی ہے؟ خود ایف بی آر کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم دوبارہ دیکھیں گے، جا کر تصویریں لے کر ناپ کر ختم کرے قصے کو. تو دیز آر دا ایشوز جس کے اندر لوگ پھنسے رہتے ہیں. اچھا اس پھنسنے میں کوئی گڈز روک لی، مثال کے طور پر کسٹمز میں، دس از دا بیسٹ وے ان ٹرائنگ ٹو، اگر کوئی راشی افسر ہے تو اس کے لیے بھی بیسٹ وے ہے، اور اگر اس ٹپیکل بیوروکریسی کا ہرڈل ہے تو بھی یہ بڑا نقصان دہ ہے اور ٹپیکل کیفیت ہے. یعنی میرے پاس، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہر کاروبار کے اندر یہ کیفیت آتی ہے. یہ جو بی کلیکٹرز ہیں نا، یہ ہنی کلیکٹرز ہیں، تو یہ اپنے چھتے لے کر مختلف جگہوں پر مائیگریٹ کرتے جاتے ہیں کہ بھئی آج فلانی جگہ جائیں گے، پھر فلانی جگہ جائیں گے. تو وہ جب آزاد کشمیر کے جنگلات میں، اور وہ کیا کرتے ہیں، جا کر اپنا چھتا رکھ دیتے ہیں سڑک کے پاس یا کسی فارم کے پاس، اور نہ کسی کا کچھ آتا ہے جاتا ہے، کوئی نقصان نہیں. اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، پولینیشن انکریزز دی ایفیشنسی آف ایگریکلچرل پروڈکشن. تو وہ جب آزاد کشمیر جاتے ہیں یا ایک صوبے سے دوسرے صوبے جاتے ہیں تو وہ ان کو روک لیتے ہیں، دھوپ میں گرمی میں روک لیتے ہیں. اگر 2 دن روک لیا تو مکھیاں مر جائیں گی. اور یہ وہ راستہ ہے پریشر کا، ٹو گیٹ سم منی آؤٹ، ہے نا. اٹ از تو بہت ہر جگہ انسان کی فطرت کے اندر یہ کیفیت ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پیدا کیا ہے ہم سب کے، تو کہیں نہ کہیں سے وہ مس گائیڈ بھی کرتا رہتا ہے. آپ جتنی کوشش کرتے رہیے، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ ہمیشہ لگا رہتا ہے. جناب علی، اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک دوسرا فیصلہ آج کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک کوئی ریفنڈس تھے، کوئی اپیلز تھیں کیسز کے حوالے سے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا یہ پڑھ کر کہ جو محتسب نے لکھا اس کے الفاظ کے اندر بڑی تکلیف تھی. وہ یہ تھا کہ انکم ٹیکس آفیسرز کو جب ایک آدمی نے محتسب کے یہاں فیصلہ لیا تو اس کے اندر اس آدمی کے ساتھ ونڈکٹیو انداز سے فیصلے کیے گئے اس کے اوپر مزید. اچھا دس از ناٹ واٹ وی وانٹ. یعنی اگر یہ کیفیت ہوگی تو لوگ انکریج نہیں ہوں گے انصاف تلاش کرنے کے لیے. تو جو انصاف لینے جائے اس کو اتنا تنگ کرو کہ وہ انصاف لینے جائے نہیں اور آپ ہی کے ظلم کے اندر یا ریاست کے ظلم کے اندر پھنسا رہے. تو میں نے آج اس کیس کے اوپر یہ لکھا. میں ہر کیس کے اندر یہ اس کا متلاشی رہتا ہوں. جو اگلی بات ہے میری آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کا پرچار کیسے ہو. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مووی پروڈیوس کی ہے اس کو ہم سپانسر کر کے
روزانہ چلائیں. اچھا روزانہ چلانا پڑتا ہے. جب آپ چیزیں خریدتے ہیں نا, آپ بھی ہم بھی عادی ہو گئے اس بات کے, صابن خریدیں گے اس کے اشتہار سے متاثر ہوں گے, کپڑے دھونے کا صابن خریدیں گے تو اشتہار سے متاثر ہوں گے, اور بار بار چلے گا جنگل اس کی اتنی چلائی جائے گی, چاہے وہ کولڈ ڈرنک ہو چاہے جو کچھ بھی ہو, تو بہت چلانا پڑتا ہے اور اس میں پیسے بہت خرچ ہوں گے. تو اس قابل تو ہم ہیں نہیں کہ ایسا کریں. مگر ہر اچھے فیصلے کی آپ کی جو خبر بنتی ہے, دیٹ از دا میڈیم, کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک کارگر, ایک کامیاب اور ایک اچھا ادارہ ہے جہاں وکیل کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس کی کورٹ کی کوئی فی نہیں ہے, بلکہ تم آؤ اور ساتھ ساتھ یہ کہ 60 دن کے اندر اندر فیصلہ ہو جاتا ہے. تو بڑا اچھا آپ نے فرمایا کہ 60 کے بجائے 55 پر آئے اور 55 کے بجائے آپ 40 پر آ گئے, اور فیصلہ انصاف کا بس اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. یعنی فیصلہ تو ایک پیشی میں ہوتا تھا, ایک پیشی میں. یعنی تلاش یہ کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے یار. آپ گھر کے بچوں کے فیصلے کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, سارے دن لگے رہتے ہیں. وہ عدالت, ماں باپ کی عدالت تو ساری عمر چلتی ہے, مگر وہ فیصلے آپ کرتے ہی ہیں نا. تو انصاف کا جو اسپرٹ ہے وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. کوئی لمبے چوڑے ڈاکومنٹس دیکھنے کی ضرورت ہے تو بھی یہ 50-60 دن سے زیادہ کی بات نہیں ہے, چند پیشیوں کے اندر ہونا چاہیے. اور ہمیں اور آپ کو جب ہی تعجب ہوتا ہے جب 10-10 15-15 سال مقدمے چلتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. کاغذات گم ہو جاتے ہیں, جو وٹنسز ہیں وہ مر جاتے ہیں, جو انسان کی بھول ہے وہ بڑھ جاتی ہے, جینوئنلی بڑھ جاتی ہے. جو وٹنسز ہوتے ہیں نا, ان کی بھول ریمائنڈ کر کے غلط انداز سے ان کو ریمائنڈ نہیں کیا جائے تو بھول بڑھ جاتی ہے. پچھلے دنوں کا سائنٹیفک امریکن ہے, اس کے اندر ایک مضمون ہے اس بات کا کہ CCTV کیمرہ اور انسان کی یادداشت جرم کے حوالے سے, لوگوں کو پہچاننے کے حوالے سے کیا فرق ہے. تو جو یادداشت ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ جس نے واقعات دیکھا ہو اس میں سے 50% ایک مرتبہ میں آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے لوگ کہ کون آدمی تھا. CCTV کیمرہ آلموسٹ 100%, انسان 50% آئیڈینٹیفائی کرے گا. جنہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے ان کو دوسری مرتبہ آپ دکھائیں گے تو وہ 95% رانگ آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو انسان کی میموری کیسز کے حوالے سے بھی اتنی کمزور ہے کہ جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے آپ خود بھول چکتے ہیں بہت ساری چیزیں, غلط چیزیں آپ کو یاد رہ جاتی ہیں, آپ کے تعصبات ان چیزوں پر اثر کرتے ہیں. تو جو فاسٹ ڈیسیشن میکنگ ہے اس میں اللہ کی برکت بھی یہ ہے کہ معاملات تازے سنا آپ نے فریشلی اور فوراً اس کا فیصلہ کیا. اب دوسری چیز یہ کہ آپ کے ہاں ایک اور ایشو بھی ہے. جب آپ نے بات کی کہ جی آپ ایکچولی آپ یہ سمجھیے کہ آپ مددگار ہیں ٹیکس اتھارٹیز کے, آپ مددگار ہیں عوام کے, دونوں کے. You do not want a confrontational کیفیت with the tax authorities also, کیونکہ ایک کنفرنٹیشنل کیفیت کے اندر وہ مقصد حل نہیں ہوگا. اور جو ٹاپ ٹیکس اتھارٹیز عام طور پر ہوتے ہیں وہ بھی خواہاں ہوتے ہیں کہ میرا ادارہ, مثال کے طور پر FBR کا چیئرمین ہوگا, مثال کے طور پر فائنانس منسٹر ہوگا, وہ چاہتے ہیں کہ ادارے ٹیکس وصولیاں بھی کریں مگر لوگوں کو تنگ نہ کریں. اچھا, جتنی ٹرانسپیرنسی ڈیجیٹلائزیشن سے آ رہی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ریکارڈ بہتر ہو جاتا ہے. یعنی ایک زمانہ تھا کہ چائنا سے 6 ارب یا 5 ارب ڈالر کا سامان پاکستان کو چلتا تھا اور پاکستان میں 3 ارب کا ملتا تھا, مگر کبھی کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ جی میرا مال چوری ہو گیا. تو ہوتا کیا تھا کہ وہاں سے تو چلتا تھا 6 ارب کا, پھر وہ انڈر انوائس ہو کر یہاں 3 ارب کا پہنچتا تھا, تو سب کے مزے تھے. تو لہٰذا یہ جس طرح سے اب بلاک چین ٹیکنالوجی انوالو ہو جائے کہ جب وہاں سے مال چلے تو جو مال چلے وہ بلاک چین ایکسچینج آف بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر پاکستانی اتھارٹیز کو پتہ رہے کہ کیا چلا. ناٹ ڈپینڈنٹ اونلی آن ڈاکومنٹس وچ کین بی کوکڈ بٹ ڈپینڈنٹ ہر جگہ اس کا فٹ پرنٹ ہوگا. جو مال چلا نا اس کا ایک جگہ تھوڑی ہوگا, ہر جگہ فٹ پرنٹ ہوگا. اور بلاک چین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی واپس جا کر فائل میں سے نکال نہیں سکتا. تو لہٰذا ٹیکنالوجی بھی آپ جیسے اداروں کی ہر انداز سے آسانی پیدا کرتی ہے. کچھ ہوتے ہیں جو عام کرائمز ہوتے ہیں وہ ایڈورسریل ہوتے ہیں. ایڈورسریل کا مطلب یہ کہ کسی نے جرم کیا اور کسی کا نقصان ہوا.
لہٰذا جس نے جرم کیا اور جس کا نقصان ہوا یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ عدالت میں اپنے آرگومنٹس لے کر آئے، اپنا ثبوت لے کر آئے، اور اگر کسی نے جرم کیا ہے تو پروزیکیوشن بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو لہٰذا ایڈورٹیسریل کرائمز میں بڑی محنت ہوتی ہے. جو کلیوژن کے کرائمز ہوتے ہیں، ٹیکس چوری، اس کے اندر ایک خامی بہت بڑی یہ ہے کہ جس نے چوری کی اور جس نے چوری کرنے میں مدد کی، دونوں کیونکہ انوالوڈ ہیں، لہٰذا اس کی تلاش سب سے زیادہ مشکل ہے. اس کی تلاش کے لیے تو صرف وہ کیفیت ہے جو حضرت عمر والی کہ جی آپ کے پاس یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں آپ جواب دیجئے. اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے یہ کلیوژن کرائمز کا. کہاں اس کے جو فائنینشیل کرائمز ہیں اس کے اسی وجہ سے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے اس کو پکڑا جائے، کہاں سے لایا جائے. انٹل آپ یہ دیکھتے ہیں جو میرا پڑوسی ہے وہ ہے تو گورنمنٹ میں ملازم، مگر اس نے یہ بھی جائیداد لے لی ہے، وہ بھی جائیداد لے لی ہے. دیٹس دی اونلی وے یو فائنڈ آؤٹ، یو بیکم سسپیشس، بٹ دیٹس ناٹ پروف آف اے کرائم. تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ اپنے ادارے کی بہتری کے لیے ایک تو جتنے میں آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اگر ٹیکس دہندگان بہت ہیں، لاکھوں میں ہیں، اور آپ کے پاس 4 یا 5 ہزار کمپلینٹس آ رہی ہیں تو ناٹ انف. میرا ایک جنرل فیلنگ ہے کہ اگر کوئی مریض اسپتال میں علاج کرانے جاتا ہے، یا کوئی دکاندار دکان کے اندر کوئی چیز لینے جاتا ہے، یا کوئی آدمی کسی سروس کو اپناتا ہے، تو جنرلی ایک ہیومن ریشیو ہے کہ دا بیسٹ آف سروسز کے اندر بھی 3-4-5% لوگ شکایت کرتے ہیں دیر ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، یہاں گرمی بہت ہے، پنکھا نہیں لگا ہوا. مثال دے رہا ہوں آپ کو، دکان کے اندر مال خراب تھا، یا ہر معاملے میں. تو اگر ٹیکس دہندگان کے حوالے سے آپ یہ 5% تک نہیں پہنچے تو اس کے مطلب یہ باقی وہ سب لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کو اطلاع نہیں ہے اور پتہ نہیں ہے. اور آپ نے اپنے گھر کی بات بتائی، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ نیت یہ کی کہ اپنا ایک اسپتال بنایا، تو اس کے ساتھ ایک بجلی کا ٹرانسفارمر لگنا تھا. تو میرا ایک دوست، کبھی کبھی زندگی میں لوگ اچھے دوست مل جاتے ہیں جو صحیح راستے پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کو. تو ایک دوست نے مجھ سے یہ کہا کہ اس کی رشوت نہیں دیں گے. تو میں کہا چلو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ خود لگوائیں گے. تو آفیشل اس کی جو امکان تھا، جو دینے تھے پیسے، وہ سارے میں دیے، سب کچھ کیا. تو جنہوں نے کہا کہ پیسہ دے دو تو 6 مہینے میں لگ جائے گا، وہ اس نے کہا کہ 2 لاکھ روپے دو تو یہ لگ جائے گا 6 مہینے میں. میں نے تو نہیں دیے، مگر یہ کہ 8 سال بعد 8 لاکھ، کیونکہ وہ فی بھی بڑھتی گئی، 8 لاکھ دینے کے بعد 8 سال بعد وہ لگا. تو لہٰذا کوشش بھی ہم کرتے رہیں ہر جگہ کے اعتبار سے، تاکہ یہ ان کوششوں کے ساتھ، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رشوت نہیں دی، زندگی میں دی ہے نا، مگر یہ اللہ مجھے معاف کرے، اور ہر صحیح کام کے لیے جہاں معاملہ پھنس جاتا تھا تو کرنا پڑتا تھا. تو آپ تو ایک ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں جناب آپ کی عاقبت بھی بہتر ہو رہی ہے، آپ کے سارے ادارے کی عاقبت بہتر ہو رہی ہے. اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ لیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بہت سارے کام اور پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے یہ سارے راستے کھلتے جائیں گے. تو بہت شکریہ جناب، آپ کو سب کو، آپ کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. السلام علیکم.